السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر شفیع منصوری ہے۔ مجھے آج اس لیے انوائٹ کیا گیا کہ میں ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے کے حوالے سے گفتگو کروں۔ ایکچولی WHO نے ہر سال 10 اکتوبر کو یہ دن منانے کا اعلان کیا تھا کہ لوگوں کو آگاہی حاصل ہو کہ مینٹل النیسز کیا ہوتی ہے یا مینٹل ہیلتھ کیا چیز ہوتی ہے، کیونکہ اکثریت کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ مینٹل ہیلتھ بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہر سال 10 اکتوبر کو یہ دن منایا جائے اور لوگوں کو آگاہی دی جائے۔ تو اس ویڈیو کا مقصد بھی یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ مینٹل ہیلتھ بیسیکلی کیا چیز ہوتی ہے، کیونکہ ہم بیسیکلی علاج اس وقت نہیں کر رہے، نہ علاج کی طرف بھیج رہے ہیں، صرف اور صرف آگاہی دے رہے ہیں۔ جب آگاہی لوگوں کو ہوگی مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے تو وہ اس بیماریوں سے بچ سکیں گے جسے مینٹل النیسز کہتے ہیں۔ تو یہ مینٹل ہیلتھ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہماری ہیلتھ ہے بیسیکلی وہ ڈیپینڈ کرتی ہے 3 چیزوں پہ: تھاٹس پہ، ہماری سوچوں پہ، ہماری ایموشنس پہ یعنی ہمارے جذبات پہ، اور بیہیویئر پہ یعنی ہمارے رویوں پہ۔ یعنی ہمارے جذبات، ہماری سوچیں اور ہمارا رویہ جو ہے وہ بیسیکلی مینٹل ہیلتھ کو بناتا ہے یا بگاڑتا ہے۔ اگر ہماری سوچیں اچھی ہیں، اگر ہمارے رویے اچھے ہیں اور اگر ہمارے ایموشنس اچھے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ہیلتھ کی طرف زیادہ جا سکتے ہیں۔ فرض کریں کہ کسی کو کوئی پریشانی لاحق ہے کسی قسم کی، اس کے ایموشنل پرابلمس ہے، غصے کا مسئلہ ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ سب سے پہلے جو ہے وہ جو ماہرین ہے، مثلا سوشل ورکر ہو، سائیکولوجسٹ ہو، سائیکیٹرسٹ ہو، اس سے ضرور رجوع کریں۔ اس میں شرمائے نہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی پاگل تھوڑی ہوں کہ میں سائیکیٹرسٹ کے پاس جاؤں یا سائیکولوجسٹ کے پاس جاؤں۔ وہ یہ سوچے کہ یہ تو مسئلے ہیں، کیونکہ مسائل کو ڈسکس کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی پاگل ہے۔ بہت سارے مسائل اس دنیا میں ہوتے ہیں، معاشی مسائل بھی ہے، سماجی مسائل بھی ہے، سیاسی مسائل بھی ہیں، اسکول کے پرابلمس ہیں، ایجوکیشن کے پرابلمس ہیں، گھریلو پرابلمس ہیں، تو ہزاروں مسائل ہوتے ہیں۔ تو اس کو حل کرنے کا سب سے میتھڈس پہلا تو یہ ہے کہ ڈسکس کیا جائے، بات کیا جائے، اور اس کو ان لوگوں سے بات کیا جائے جو آپ کا مذاق نہ اڑاتے ہو اور آپ کی بات کو سنجیدگی سے سمجھتے ہوں، اور پھر اس کے سدباب کے لیے مختلف قسم کی آراء بھی دے سکتے ہوں، ٹپس بھی دے سکتے ہوں، جس کی وجہ سے آپ کے مسائل حل ہو سکتے ہوں اور آپ مزید جو ہے کسی بھی قسم کی بڑی بیماریوں سے بچ سکتے ہو۔ اصل میں ہمارے معاشرے میں جو ہے شروع ہی سے یہ کانسیپٹ ہے کہ جو ذہنی بیماریاں ہیں وہ بیسیکلی آصف، جنات، چڑیل یا بدکاری کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کوئی اگر گناہ گار ہے تو اس پر اسی قسم کے جو حملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو بہت ہی معیوب سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو رہا ہو تو بعض لوگوں کے نزدیک ہوتا ہے کہ اللہ میاں کی طرف سے سزا ہے، یا بعض لوگ سمجھتے ہیں اس پہ جنات آ گئے ہیں، آصف آ گئے ہیں یا چڑیل آ گئے ہیں تو اس کو سزا دی گئی ہے۔ تو اسی لیے لوگ جو ہے بڑے شرمندہ سے رہتے ہیں اور اسے یہ بیماری تو سمجھتے ہی نہیں، یہ اس کو سزا سمجھتے ہیں، اور یہ باعث بدنامی سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی سائیکیٹرسٹ سے یا سائیکولوجسٹ سے جب کنسلٹ کریں گے تو لوگ ہمیں پاگل کہیں گے، معاشرہ ہمیں پاگل کہے گا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ بہت ساری نیند کی بیماریاں ہیں، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ پاگل ہے۔ یادداشت کے بہت سارے مسئلے ہیں، اس کا مطلب تو نہیں پاگل ہے۔ سیکچول پرابلمس ہیں، ایٹنگ ڈس آرڈرز ہیں، تو یہ سارے مسائل ہیں، اداسی کے مسئلے ہیں، مایوسی کے مسئلے ہیں، ٹھیک ہے، اسٹریس کے دباؤ کے مسئلے ہیں، غصے کے مسئلے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہو کہ جو اس سے کنسلٹ کر رہا ہے وہ پاگل ہے۔ تو لوگوں کے ذہن میں اسی لیے اسٹگما بھی ہے کہ لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے اور لوگ کہیں گے کہ ہم سائیکیٹرسٹ کے پاس جا رہے ہیں تو ہم کوئی پاگل تھوڑی ہیں۔ تو لوگوں کے ذہن میں یہ ایک پاگل پن کا کانسیپٹ ہے کہ سائیکیٹرسٹ کا مطلب ہے کہ پاگلوں کا ڈاکٹر، اور سائیکیٹری کا علاج کرانے کا مطلب ہے کہ پاگل پن کا علاج، جو کہ یہ غلط ہے۔ کیونکہ یہ نارمل جو جتنے بھی مسائل ہیں اس کے حل کی باتیں کی جاتی ہے۔ اگر کسی کو غصہ آتا ہے تو وہ کوئی ایگزیکٹو پوسٹ پہ بھی ہو سکتا ہے، وہ دنیا کے بڑے بڑے کام کر رہا ہوگا، لیکن اس کو اینگر کا پرابلم ہوگا تو اس اینگر مینجمنٹ کے لیے وہ سائیکیٹرسٹ سے رجوع کرے گا، اس سے بات کرے گا کہ میں اپنے اینگر کو کیسے کنٹرول کروں، کیسے مینیج کروں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پاگل ہے۔ اسی طرح کھلاڑی ہوتے ہیں، وہ اپنے کھیل میں بہت کنفیوز ہوتے ہیں، وہ گول نہیں کر سکتے یا رن نہیں بنا سکتے، تو وہ سائیکولوجسٹ سے کنسلٹ کرتے ہیں کہ میں کیوں کنفیوز ہو جاتا ہوں، میں کیوں 99 پہ آؤٹ ہو جاتا ہوں ہمیشہ۔ تو وہ سائیکولوجسٹ اس کو جو ہے وہ ٹپس دے سکتا ہے، بتا سکتا ہے کہ آپ اس طرح کریں تو پھر آپ کنفیوز نہیں ہوں گے، نروس نہیں ہوں گے، اور آپ اپنے نروسنس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اپنی انزائٹی کو، اپنی پریشانی کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو بہت سارے کھلاڑی کنسلٹ کرتے ہیں، بہت سارے اسٹوڈنٹس کنسلٹ کرتے ہیں، تو خدا نخواستہ ان کو کوئی پاگل پن نہیں ہوتا۔ اچھا، ذہنی مسائل کے لیے ہمیں ضرور جو ہے کنسلٹ کرنا چاہیے کہ فرض کر اگر ہم کنسلٹ نہیں کریں گے تو یہ جو مسائل ہیں بہت سارے جو معاشرتی ہیں جو ہمارے سر پہ لاگو ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے بہت سارے پرابلمس ہو سکتے ہیں، ذہنی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے سب سے پہلے تمہاری گھریلو زندگی متاثر ہو سکتی ہے۔ گھر میں ماں باپ کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں، بہن بھائیوں سے تعلقات
متاثر ہو سکتے ہیں. اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کی بیگم سے آپ کے تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں, بچوں سے متاثر ہو سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ اسکول کالج جا رہے ہیں تو آپ کے ٹیچر سے تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں, آپ کے کولیگ سے تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ کہیں جاب کر رہے ہیں تو آپ کے باس سے تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں, اور ساتھ میں جو کام کرنے والے کو ورکرس ہیں اس کے ساتھ آپ کے تعلقات میں پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں, کیونکہ آپ ان مسائل کو نہیں سمجھ پاتے, ایموشنز کو نہیں سمجھ پاتے کہ دوسروں کو کہ ایموشنز کیا ہیں. تو ایک چیز ہوتی ہے ای کیو, ٹھیک ہے, جس طرح آئی کیو ہوتا ہے اس طرح ای کیو ہوتا ہے. جن لوگوں کے ای کیو اچھے ہوتے ہیں وہ معاشرے میں بڑا اچھا مقام حاصل کرتے ہیں. یو کیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ صرف آپ اپنے ایموشنز کو سمجھیں بلکہ دوسروں کے ایموشنز کو سمجھیں, جس سے آپ کے ریلیشن شپ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اچھے ہوں. تو ذہنی مسائل, بہت سارے مسائل کے لیے جب تک آپ کانٹیکٹ نہیں کریں گے سائیکولوجسٹ سے یا سائیکیٹرسٹ کے ساتھ تو آپ اس مسائل میں گھرے رہیں گے, تو آپ مزید مسائلستان میں جاتے جائیں گے اور آپ کے ساتھ مسئلے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بڑھتے جائیں گے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے مسائل کے حل کے لیے آپ جو پروفیشنل لوگ ہیں اس سے ضرور رابطہ کریں. مسائل جب بھی ہو تو رجوع کرنے کے لیے, جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ پروفیشنل لوگ جو ہیں, جیسے اگر آپ کے نزدیک سوشل ورکر ہیں, سائیکولوجسٹ ہیں, سائیکیٹرسٹ, ان سے رجوع اس لیے کیا جائے کہ یہ نیوٹرل لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ بہن بھائیوں سے اگر ڈسکس کریں, دوستوں سے کریں تو ایک یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ ہمارا مذاق اڑائیں گے یا کانفیڈینشیلٹی متاثر ہوگی. لیکن اب جب آپ نیوٹرل سائیکولوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ سے بات کریں گے تو ایک تو وہ آپ کا مذاق نہیں اڑائیں گے, پھر دوسرا کانفیڈینشیلٹی مینٹین کریں گے, یعنی آپ کی یہ بات دوسرے تیسرے چوتھے لوگوں کو نہیں کہیں گے. تو آپ آسانی کے ساتھ اپنے مسائل کو بتا سکتے ہیں, بیان کر سکتے ہیں, اور اس میں کیتھارسس ہو سکتی ہے. کیا وہ باتیں جو آپ اپنے بہن بھائیوں سے شیئر نہیں کر سکتے, دوستوں سے شیئر نہیں کر سکتے, وہ پروفیشنل کے ساتھ آسانی سے شیئر کر سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ نیوٹرل ہے, یہ ہمارے مسائل پہ ہنسے گا نہیں, مذاق نہیں اڑائے گا, اور یہ معاشرے میں ہمارے مسائل کو پھیلائے گا نہیں, اور یہ ہمیں پاگل نہیں سمجھے گا یا ہمیں برا نہیں سمجھے گا. تو وہ اس کے مسائل کے حل لیے زیادہ بہتر ہے کہ وہ پروفیشنل سے رابطہ کرے. بیماری کی تو بہت سارے اقسام ہیں, سمجھیں کہ 300 سے 400 قسم کی ذہنی بیماریاں ہیں, لیکن جو مشہور ہیں, جو بہت کامن ہیں, اس میں آ گیا ڈپریسو ڈس آرڈر ہو گیا, اینزائٹی ڈس آرڈر ہو گیا, سیکچول ڈس آرڈرز ہو گئے, سلیپ ڈس آرڈرز ہو گئے, ایٹنگ ڈس آرڈرز ہو گئے, شیزوفرینیا ہو گیا, اسٹریس ڈس آرڈرز ہو گیا, پی ٹی ایس ڈی ہو گیا. تو یہ تقریباً سارے جو ہے کامن ہیں. جو ہمارے پاس زیادہ تر لوگ آتے ہیں وہ ڈپریشن کے ساتھ آتے ہیں, اینزائٹی کے ساتھ آتے ہیں, یا اسٹریس کے ساتھ آتے ہیں, جس کو ہم ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. زندگی بیسیکلی جو ہے وہ مسائلستان ہے. ٹھیک ہے, ہر وقت تو 24 گھنٹے کوئی خوش نہیں رہ سکتا, اور ہمارے ساتھ کبھی کبھی ایسے واقعات جو ہے ڈے بائی ڈے رونما ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے مزاج پہ اثر پڑتا ہے, ہمارے موڈ پہ اثر پڑتا ہے, ہمارے رویوں پہ اثر پڑتا ہے. تو اصل میں ہم سائیکیٹرک النیسز اس وقت زیادہ ہوتی ہیں جب اس کی انٹینسٹی بہت زیادہ ہو جائے, ڈیوریشن بہت زیادہ ہو جائے, وہ ناقابل برداشت ہمارے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. لیکن اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج میرا موڈ لو ہے تو ڈیفینیٹلی ہم یہ چیزیں تو اپنے دوستوں سے بھی شیئر کر سکتے ہیں, اپنے آس پاس کے لوگوں سے بھی شیئر کر سکتے ہیں. لیکن اگر اس کی انٹینسٹی بہت زیادہ ہو جائے, اتنا زیادہ ہمارا موڈ لو ہو جس وجہ سے ہماری نیند بھی ڈسٹرب ہو گئی, ہمارا کھانا پینا بھی ڈسٹرب ہو گیا, ہم کسی سے مل بھی نہیں پا رہے, کام کی نوعیت پہ بھی فرق پڑ رہا ہے, ٹھیک ہے, تب ہمیں چاہیے کہ ہم سوچیں کہ یہ تو بہت زیادہ ہو گیا. پھر ہم کسی پروفیشنل سے کانٹیکٹ کریں, بتائیں کہ میرا موڈ بہت لو ہے جس کی وجہ سے میری فنکشنلٹی متاثر ہوئی ہے. لیکن ادروائز اگر وہ 1 گھنٹے آدھے گھنٹے کے لیے کسی کا موڈ لو ہے تو آہستہ آہستہ وہ تو خود بخود ہی ختم ہو جاتا ہے. کہ اگر وہ کوئی بھی ایسے ایونٹ میں, جیسے کوئی مطلب میوزک وغیرہ ہلکا پھلکا سن لے, دوستوں کے ساتھ گپ شپ شروع کر دے, چائے وغیرہ پی لیں, یا کہیں پکنک پہ چلا جائے, تو یہ چھوٹی موٹی اگر وہ ایونٹس وغیرہ میں بھی چلا جائے تو یہ جو مایوسی ہے یا اداسی ہے یہ ختم ہو سکتی ہے. اصل میں لوگوں کے ذہن میں یہ بھی کنفیوژن ہوتا ہے کہ ہم سائیکولوجسٹ کے پاس جائیں یا سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں. تو اس کا سب سے بڑا آسان طریقہ ہے, چاہے آپ سائیکولوجسٹ کے پاس جائیں, سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں, کیونکہ شروع میں تو سب سے پہلے اسسمنٹ ہی ہوتی ہے. اسسمنٹ سائیکیٹرسٹ بھی کرتا ہے, سائیکولوجسٹ بھی کرتا ہے. سائیکیٹرسٹ بھی شروع میں ہی میڈیسن نہیں لکھتا, وہ اسیس کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کو اگر مائلڈ قسم کے کوئی ڈپریشن ہے, مائلڈ انزائٹی ہے, تو وہ بہت سارے ایسے ٹپس بتاتا ہے, ٹرک بتاتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی انزائٹی ختم ہو جائے, یا اس کا ڈپریشن ختم ہو جائے, اسٹریس ختم ہو جائے. لیکن اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ پرابلم زیادہ ہے, مطلب ماڈریٹ ہو گیا یا سیویئر ہو گیا, تو پھر وہ میڈیسن پرسکرائب کرتا ہے. سب سے بڑھ کہ انسان جو ہے قدرت سے جتنا زیادہ نزدیک ہوگا نا, نیچر سے جتنا زیادہ نزدیک ہوگا, اتنی اس کی جو ہے میڈیکل کیپیبلٹی بڑھے گی, اور وہ میڈیکل اور مینٹل النیسز سے بچا رہے گا, میڈیسن سے بھی بچا رہے گا. تو اس کے لیے سب سے بڑی چیز ہے, ایک تو نمبر 1 سلیپ ہے. سلیپ ہیبٹ کو اچھا کریں, سلیپ پیٹرن کو اچھا کریں.
وقت پہ سوئیں، وقت پہ اٹھیں اور 8 گھنٹے کی نیند پوری کریں. اگر آپ کا سلیپ پیٹرن اچھا ہے تو یقین جانیں کہ آپ کے آدھے سے زیادہ مسائل حل ہو جائیں گے. پھر دوسری چیز ہے کہ ڈائٹ پیٹرن آپ کا اچھا رکھیں. صبح کا ناشتہ کریں، دوپہر کا کھانا کھائیں، رات کا کھانا کھائیں. پھر بیلنس ڈائٹ لیں. اور آج کل تو ساری مطلب دنیا میں لوگوں کو پتہ ہے کہ بیلنس ڈائٹ کیا کیا چیز ہوتی ہے. اس میں کاربوہائیڈریٹ بھی ہونا چاہیے، فیٹ بھی ہو، پروٹین بھی ہو، اور اس میں سبزیاں بھی ہوں، گوشت بھی ہو، مچھلی بھی ہو، انڈے بھی ہوں، دودھ بھی ہو، جوس بھی ہوں. تو اس طرح بیلنس ڈائٹ بھی استعمال کریں. پھر تیسری چیز آتی ہے ایکسرسائز. اگر وہ ہاف این آور ایکسرسائز ڈیلی کرے گا روزانہ کی بنیاد پر، تو پھر اس طرح کے کیمیکل اور ہارمونس ریلیز ہوتے ہیں جو اس کو ڈپریشن وغیرہ سے بھی نکالتے ہیں. چوتھی چیز ہو گئی کہ تھاٹ پروسیس کو اپنا اچھا رکھیں، مطلب کہ پازیٹیو تھنکنگ کی طرف آپ جائیں، ہمیشہ ہر چیز کو مثبت سوچیں. اور جو اوور تھنکنگ ہوتی ہے اس کو بچنے کے لیے جو مطلب گاربیج ہے، جو ایسی سوچیں ہیں جو یوز لیس ہے جس کا سوچنا، اس کو ہم ڈیلیٹ کریں، اس کو اپنے ذہن سے نکالنے کی کوشش کریں. تو اگر ہماری تھاٹ پروسیس بھی اچھا ہوگا تو پھر ہماری مینٹل ہیلتھ بھی اچھی ہوگی. اور ہم زیادہ کوشش کریں کہ ہم پاسٹ میں نہ جئیں، فیوچر میں نہ جئیں. گزرا ہوا کل اور آنے والا کل ہمارے لیے ہمیں نہیں پتہ کہ کیا ہے. اصل چیز ہے پل. ہم پل میں ہمیں چاہیے کہ ہم جئیں. نہ ماضی کو ہم چینج کر سکتے ہیں، نہ مستقبل ہمارے ہاتھ میں ہوتا. اصل جو چیز ہے وہ حال ہے، پریزنٹ ہے. تو ہم اگر پریزنٹ میں جینا سیکھیں گے تو پھر ہماری جو مستقبل کے حوالے سے جو خدشات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے. اور ماضی کے جو وریز ہیں، ماضی کی جو گلٹ ہے، جو ہمارے ایسے جو خیالات ہیں جس کی وجہ سے ہم پریشان ہو رہے ہیں کہ کاش ایسا نہ ہوتا، کاش ایسا نہ ہوتا، اور اپنے آپ کو جو ریگریٹ کرتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو ماضی کی چیزوں کو اگر یاد آتے ہیں تو شکر گزاری کا جذبہ اپنائیں، اور مستقبل کے اندر ہوپ کو اپنائیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. بہت شکریہ لیاقت صاحب کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اپنے چینل میں مینٹل ہیلتھ ڈے کے حوالے سے.